رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اقترب للناس حسابهم، تمہارے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ وَمِن غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور تو غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، پہاڑوں کے کنکروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ، تمام جنات سے زیادہ، تمام فرشتوں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، اور پھر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس آیت پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے ایک بڑے اچھے انداز میں ہر انسان کو سوچنے کے لیے ایک وقت دیا ہے، مہلت دی ہے۔
اور بتلایا ہے کہ تم کس مقصد کے لیے آئے، تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور تم کر کیا رہے ہو۔ اللہ احکم الحاکمین نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ذرا دوبارہ غور کیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں کائنات کے رب نے کہا ہے اور ہر انسان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اقترب للناس حسابهم، مجھے بھی یہ بتلایا، آپ کو بھی یہ بتلایا، دنیا جہان کے لوگوں کو یہ پیغام دیا اور یہ بتلایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ تیرے تو حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور تو اپنی زندگی غفلت میں گزار رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تو نہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، نہ تو ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، نہ تو عصر کی نماز کی فکر کرتا ہے، نہ تو مغرب کی نماز کی تیاری کرتا ہے، نہ عشاء کی نماز کے لیے تو اللہ کے گھر میں جاتا ہے۔ تجھے تو میں نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہر انسان کو اللہ نے یہ مخاطب کر کے فرمایا، ہر جن کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو، انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سب سے جو ضروری اور پہلی عبادت ہے وہ نماز کی ہے۔ یہ نہ قیام کرتا ہے، نہ رکوع کرتا ہے، نہ سجدے کرتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے میرے مالک نے فرمایا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ انسان نہ سمجھے تو بات اور ہے، انسان قرآن کی طرف
سے لاپرواہی کرے تو بات اور ہے، ورنہ قرآن کی ایک ایک بات سچی ہے، قرآن کی ایک ایک بات حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور اس قرآن کے بارے میں میرے اور آپ کے مالک نے فرما دیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرے اور آپ کے مالک خالق نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حکم دیا کہ اے میرے سونے نبی جی، اعلان کر کے کائنات کے لوگوں کو بتلا دو کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہمارا ہے، اس کو اتارنے والے ہم ہیں، اور فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، صحیفے بھی اللہ نے نازل فرمائے۔ لیکن میں صدقے قربان جاؤں کہ قرآن پاک کے بارے میں جو اللہ نے فرما دیا، قرآن پاک کی جو برکات کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، قرآن پاک پڑھنے سے عمل کرنے کی نیکیوں کے بارے میں جو بتلا دیا، یہ کسی اور اپنی کتاب کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو فرمایا کہ تمہارا تو حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، یہ دیکھ لو ہمارے مسجد کے 5 وقت کے نمازی، ہمارے بھائی جمیل صاحب، 3.5 سال کی بچی کل 11:30 بجے چھت سے گری ہے، شام کو فوت ہو گئی ہے، 9:30 بجے کل جنازہ ہو گیا ہے۔ کیا وہ آیت ہمیں یہ نہیں بتلا رہی کہ یہ ہمارے سامنے اس پر عمل ہو رہا ہے؟ دعا کرو اللہ ہمارے اس بھائی کو، ہماری اس بہن کو، ان کی اہلیہ محترمہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ بچی تو جنت کا مال ہے، لیکن جن والدین سے وہ جدا ہوئی ہے، چھوٹے بچوں سے پیار بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ انسان کی زندگی ہے کہ بلبلے کی طرح، اور کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے۔ کیوں جی ایسا ہی ہے نا، روز جنازے دیکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے انسان، ہماری طرح کھانے پینے والے، کپڑے پہننے والے، سیر و تفریح کرنے والے، کام کاج کرنے والے۔ کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے۔ کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے۔ اج ٹر دیاں ویکھیں لوگاں نوں، اج ٹر دیاں ویکھیں لوگاں نوں، کل تیری میری باری ہے۔ تو کائنات کا رب کہتا ہے تیرا تو حساب کا وقت قریب آ گیا ہے،
اور تو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، نہ تجھے نماز کی فکر ہے، نہ تجھے میرے دین کی فکر ہے، نہ تجھے میرے گھروں کی فکر ہے، نہ تجھے میری کتاب قرآن مجید کی فکر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ فکریں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کے رب نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے کہ جب فکر پیدا ہو جائے گی نا، زندگی میں بھی عزتیں، آخرت میں بھی عزتیں، اور یہ عزت پیسوں سے نہیں ملتی، یہ عزتیں جائیدادوں سے نہیں ملتی۔ مجھے یاد آیا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ اللہ یہ بزرگ جہاں لیٹے ہیں کروڑوں رحمت نازل فرما، اللہ کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ غربت تھی، کپڑوں پہ پابند لگے ہوتے تھے، پاؤں میں بعض اوقات جوتا تک نہیں ہوتا تھا پہننے کے لیے، درویش آدمی تھے۔ ایک دن بڑی گرمی، شدت کی گرمی، نکلے تبلیغ کے لیے، ایویں دل کے اندر خیال پیدا ہوا، اللہ سے شکوہ کر بیٹھے کہ اللہ تیرے دین کا کام کرتا ہوں، دن رات تیرے دین کی تبلیغ کرتا ہوں، مالک میرے پاس تو پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا چلتے چلتے شکوہ کر بیٹھے، آگے چلتے ہیں۔ جب آگے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی، اس کی ٹانگیں آدھی آدھی کاٹی ہوئی ہیں، اپاہج ہے، لنگڑا لولا جس کو کہتے ہیں نا۔ یہ فیصلے اللہ کے ہیں۔ وہ گھسیٹ گھسیٹ کے آ رہا تھا، جب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گیا، جسم کانپنے لگ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی جگہ کھڑے ہو کے دعا کرنے لگے، یا اللہ میں تجھ سے شکوہ کر بیٹھا، اللہ مجھے معاف کر دینا، تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو دے رکھے ہیں نا۔ جب فکر پیدا ہو جاتی ہے پھر سمجھ آ جاتی ہے، پھر عزت بنتی ہے۔ عزت بناوٹی عزت نہیں بنتی، دکھاوے کی عزت نہیں بنتی، عزت بنتی ہے اللہ کے دین کے ساتھ محبت کرنے سے۔ دنیا میں بھی عزت بنتی ہے، آخرت میں بھی عزت بنتی ہے۔ اب جب فکر پیدا ہوگا، اللہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر فکر پیدا کرے۔ جب فکر پیدا ہوگا تو انسان قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرے گا۔ کیا فرمایا رب العالمین نے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، کن راستوں پر تو گامزن ہے؟ آ میرے بھائی میں تجھے اللہ کا راستہ دکھلاؤں، آ میرے بھائی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تجھے بتلاؤں۔ اور وہ راستہ کہاں سے بتلاؤں گا؟ قرآن کریم سے۔ یا وہ راستہ ملتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ دنیا کے مال سے تجھے عزت نہیں ملے گی، دنیا کی جائیدادوں سے تجھے جنت نہیں ملے گی۔
چودھری بن جائے گا تجھے عزت نہیں ملے گی. عزت وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے سے ملتی ہے, اس کو عزت کہتے ہیں. یہاں کہیں کان ٹوٹے کہتے ہیں ہماری بڑی عزت ہے, کئی اللہ کے نافرمان کہتے ہیں ہماری بڑی عزت ہے معاشرے کے اندر. اور میرے بھائیوں, عزت تو وہ عزت ہوگی جو اللہ کے رجسٹروں میں ہوگی. یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا. فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. ہمارے کچھ ملنے والے ہیں, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے, ان کو بھی دے. وہ صبح 6 بجے پینٹ کوٹ پہنتے ہیں, ٹائی لگاتے ہیں, ان کا بس چلے نا 2 ٹائیاں لگا لیں, اور رات کو 12-1 بجے وہ پینٹ کوٹ اتارتے ہیں. نہ فجر کی نماز کی فکر, نہ زور کی, نہ عصر کی, نہ مغرب کی, نہ عشاء کی, نہ جمعے کی نماز کی فکر. لعنت ہے ایسی زندگی پر, لعنت ہے ایسی شوشا پر. او میرے بھائیوں, جو عزت اس اللہ کے گھر میں ملتی ہے وہ کہیں سے نہیں ملتی, کہیں سے نہیں ملتی. تو فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. عزت چاہتے ہو نا, زبانی کلبی نہیں, عزت چاہتے ہو, دنیا میں بھی چاہتے ہو, آسمان پر بھی تمہاری عزت ہوگی اگر تم اس پر عمل کر لو. فرشتوں میں بھی تمہارا تذکرہ, میرا تذکرہ ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. فرمایا کامیابی چاہتے ہو, کامرانی چاہتے ہو, دنیا میں عزتیں چاہتے ہو, اپنے رزق میں فراوانی چاہتے ہو, اپنے دلوں کا سکون چاہتے ہو, اطمینان چاہتے ہو, تو کائنات کا رب کہتا ہے راستہ تجھے میں بتلا دیتا ہوں, اس پر چلنا تیرا کام ہے, عزتیں عطا کرنا اللہ فرماتے ہیں میرا کام ہے. وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ بتلایا ہے. امام الانبیاء کے پیچھے چل, امام الانبیاء کی بات مان. جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے, ان کی بات کے سامنے باپ کھڑا ہو, ان کی بات کے سامنے استاد کھڑا ہو, ان کی بات کے سامنے شیخ الحدیث کھڑا ہو, ان کی بات کے سامنے کوئی امام کھڑا ہو, ان کی بات کے مقابلے میں کوئی مفتی کھڑا ہو, تیرا میرا ایمان ہونا چاہیے کہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے اس کے مقابلے میں کسی کی بات ہم نہیں مان سکتے. یہ جنت کا راستہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے, مجھے اور آپ کو اسی طرح جنت میں اکٹھا کر دے. اور یہی ایک راستہ ہے. اب قرآن پاک کی بے شمار آیات ایسی ہیں جن سے سوال اٹھتے ہیں کہ اللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. فرمایا میرے نبی کی اطاعت کر, میرے نبی کے پیچھے چل اگر تو کامیابی کامرانی چاہتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر کیا ہوگا, کیا انعام ملے گا, کیا فائدہ ہوگا. دنیاوی فائدے تو ہم بڑے ڈھونڈتے ہیں,
یہاں کو لاٹری کا اعلان کر دو، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. کوئی پلاٹ لاٹری کے ذریعے ملنا ہے جی، قرآن اندازی کے ذریعے پتہ نہیں کتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، حقدار بھی اور دوسرے بھی. اے میرے مالک، اے میرے خالق، جب تیرے محبوب کی اطاعت کریں گے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آگے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. واہ میرے مالک، تیری کتنی رحمتیں ہیں، تیرے کتنے کرم ہیں، تیری کتنی برکتیں ہیں. فرمایا میرے بندے تو میرے نبی کے پیچھے پیچھے چل. میرے نبی کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہ کرنا کبھی بھی زندگی میں، نہ رب کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرنا جو رب کی صفات ہیں. کسی اور کے وہ صفات تلاش نہ کرنا، نہ ہیں کسی کے اندر. اور نہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات کو اہمیت دینا. یہ یاد رکھنا. فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ فرمایا جب تو یہ کام کرے گا، جب تو اس راستے پر چلے گا، اور تیرے گناہ بھی ہوں گے تو نیکیوں میں بدل دوں گا، معاف کر دوں گا تجھے جنت میں داخلہ دے دوں گا. کتنا فائدہ ہے. جنت کا 5 مرلے، جنت میں پلاٹ جو ہے نا 5 مرلے کا، وہ اللہ کو راضی کیے بغیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلے بغیر، ساری کائنات کی دولت سونا چاندی اکٹھے کر لیں تو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. اللہ کو راضی کرنے سے ہی ملے گا. اور میرے بھائی ہم کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آؤ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پتہ کتنی اعلیٰ ہے. ساری کائنات سے اعلیٰ. اور یاد رکھو، میں اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں، کہتا رہوں گا کہ کائنات کے رب نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جیسا، میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما جیسا اللہ کی قسم نہ پیدا کیا ہے، نہ کائنات کا رب پیدا کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز ایسا آیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، اے میرے محبوب آج تم نے گھر نہیں سونا، فلاں جگہ پر سونا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ جو اللہ کہتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے. وہ اپنے پاس سے بات نہیں کیا کرتے تھے. جو کائنات کا رب کہتا تھا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر 100% عمل کیا کرتے تھے. اس لیے کسی نے کہا ہے نا کہ سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جان سے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جان سے غلام محمد.
یہ اللہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. کائنات کے رب نے فرما دیا کہ میرا نبی ہماری مرضی کے بغیر نہیں بولتا، ہماری مرضی کے خلاف مطابق بولتا ہے، اس کے خلاف نہیں بولتا. ہوا ہے نہ ہوگا، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو. کلام خدا ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے. لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آج میرے محبوب گھر نہیں سونا، فلاں جگہ پہ سونا ہے. نبی علیہ السلام وہاں سو گئے، آرام فرما رہے تھے. چادر بریک کپڑے کی اوپر لی ہوئی تھی. مالک کائنات نے 2 فرشتے بھیجے. آئے، ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے جس کے پاس اللہ نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فرشتوں نے وہاں ترازو لگایا جہاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. وہاں پہ ترازو لگایا، ایک پلڑے میں نبی علیہ السلام کو رکھا. اللہ کا حکم تھا ایسا کرنے کا. دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو رکھا. نبی علیہ السلام کا پلڑا بھاری تھا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے 10 آدمیوں کو ایک پلڑے میں رکھا گیا. ایک پلڑے میں نبی علیہ السلام تھے. 10 آدمی بھی مقابلہ نہیں کر سکے نبی علیہ السلام کے وزن کا. 200 400 500 1000 آدمی ایک پلڑے میں بٹھایا گیا. ایک پلڑے میں نبی علیہ السلام تھے. نبی علیہ السلام کا پلڑا پھر بھاری تھا. اور یہ تو 1000 انسان تھے نا. میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ساری کائنات کو لوگوں کو رکھ دیا جاتا. کائنات کے ایک پلڑے میں 14 طبق رکھ دیے جاتے. اس ترازو کے ایک پلڑے میں زمین و آسمان رکھ دیے جاتے. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جاتا. نبی علیہ السلام کا پلڑا بھاری ہوتا. اب کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ نبی علیہ السلام اتنے موٹے تازے تھے، اتنا وزن تھا ان کا. نانا، موٹا آدمی تو ویسے اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا سمارٹ لگتا ہے. میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی قد تھا، درمیانہ جسم تھا. اگر اتنا وزن ہوتا تو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پر کیسے نبی علیہ السلام کو اٹھا لیتے؟ کیسے اٹھاتے؟ یہ وزن جسم کا نہیں تھا، یہ وزن ایمان کا تھا. اور اس کائنات میں نبی علیہ السلام جیسا ایمان کسی کا نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا. اتنا وزن تھا ایمان کا. یہ ہے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ ایک یہودی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ
ہم آپ کو نبی مان لیتے، آپ کی اطاعت کر لیتے، آپ سے محبت کر لیتے، لیکن راستے میں نا ایک رکاوٹ ہے۔ یہ آج کل بھی نا لوگ جی وہ امام صاحب کو بے وقوف ہیں، جی وہ جو امام صاحب ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں۔ اور میرے بھائی وہی نازل جو ہوتی تھی وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، وہی جناب ابو بکر صدیق پر بھی نازل نہیں ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، وہی عمر فاروق پر نازل نہیں ہوئی، وہی جو ہے وہ پیارے عثمان پر نازل نہیں ہوئی، وہی جو ہے وہ جناب علی پر نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کی طرف سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے۔ وہ جب صحابہ کے پاس پیغام نہیں آیا تو اماموں کی کیا حیثیت رہ گئی ان کے مقابلے میں؟ قابل عزت قابل احترام سارے علماء، سارے امام، سارے نیک بندے۔ ہم جب ان بزرگوں کا نام لیتے ہیں نا، یہ جن کو داتا صاحب کہا جاتا ہے، ہم تو داتا اسی کو کہتے ہیں جو ہے، ہماری زبان سے کبھی کسی کے بارے میں نہیں اور نکلا، نہ نکلے گا انشاءاللہ۔ ہم ان کا نام لیتے ہیں، وہ بڑے نیک بزرگ تھے، یہ سن لو، جن کو یہ داتا صاحب کہتے ہیں نا، بڑے نیک آدمی تھے۔ ہم جب ان کا نام لیتے ہیں ذرا غور کرنا کس عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ رحمت اللہ علیہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اے مالک کائنات، جہاں یہ بزرگ لیٹے ہیں کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ کیوں جی؟ یہ عزت ہے کہ بے ادبی ہے؟ یہ عزت ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ان بزرگوں کی خدمات بڑی تھی، ان پر رحمت فرما۔ لیکن معیار شریعت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے اس کائنات میں۔ تو وہ یہودی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ہم تجھے رسول مان لیتے، ہم تمہاری اطاعت کر لیتے، تمہاری عزت کرتے، تمہارے سے محبت کرتے، لیکن ایک درمیان میں رکاوٹ ہے۔ جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اڑے رہتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، حدیث آ جائے، ایسی مت مشرکی ہوتی ہے، شیطان نے ایسی مت ماری ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں لگتی، جو مرضی کہی جائیں۔ چند لوگ ہوتے ہیں جن کے کان کھلتے ہیں، پردے کھل جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن کے، وہ سمجھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے تھے۔ اصل بات تو یہ ہے۔ جو میں یہاں ایک بات کرتا جاؤں، دعوے سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، بہت ذمہ داری سے، 100% ذمہ داری کے ساتھ، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی ساری زندگی۔ اب جو بغیر رفع دین کے پڑھتے ہیں انہیں غور کر لینا چاہیے۔ تسلی چاہتے ہو میں حدیث بھی دکھا سکتا ہوں، ایک نہیں کئی حدیثیں دکھا سکتا ہوں۔ ایک نماز بھی میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے، میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما نے ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی۔ جو کہتا ہے نا پڑھی ہے، کبھی نہیں پڑھی، ان کا اندازہ لگا لیں۔ کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں جی کبھی انہوں نے رفع دین کی ہے، کبھی نہیں کی۔ چلو مثال کے طور پہ اس کو مان لیں، ہے غلط بات، تو پھر بھائی وہ کبھی کر لیا کریں نا، پھر کبھی نہ کیا کریں۔ کبھی نہیں کی انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک نماز بھی سن لو، میں اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، میری عادت نہیں تنقید کرنے کی، نہ میرا وہ شعبہ ہے، نہ میں اس طرح کا مولوی ہوں، میں تو اصلاح کی بات کرتا ہوں، کسی بھائی کو سمجھ آ جائے، کسی میرے ویر کی اصلاح ہو جائے۔
اس کی نماز کے اس کو پورے نمبر مل جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو یہودی ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکاوٹ ہے، ورنہ ہم آپ سے پیار کرتے، محبت کرتے، آپ کا دفاع کرتے، آپ کی بات کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رکاوٹ کیا ہے؟ اب ذرا غور کرو کہ کیسے کیسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے. وہ یہودی کہتا ہے رکاوٹ یہ ہے کہ یہ جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ ہمارے بڑوں کے دشمن ہیں، ہم بھی اس کے دشمن ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیسے دشمن ہیں آپ کے؟ جی وہ ہمارے بڑوں کو پیغام دیا کرتے تھے لا کے رب کا، اور ڈرایا کرتے تھے جہنم سے، عذاب سے. وہ اپنے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف اشارہ تھا یہودی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی ابھی جواب نہیں دیا. اللہ نے کہا جبریل جلدی جاؤ قرآن لے کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. رب نے قرآن نازل فرما دیا سورہ بقرہ. فرمایا کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہودا وبشرا للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدوا للکافرین. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دو کہ جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو اسرائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. کیوں فرمایا اللہ نے؟ اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو ہمارا حکم لے کے جاتا ہے، یہ تو ہمارا پیغام لے کے جاتا ہے. ہم جو اس کو دیتے ہیں پیغام، جو اس کو حکم دیتے ہیں وہ یہ لے کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتا ہے. اور فرمایا جو انبیاء کا دشمن ہے، جو ملائکہ کا دشمن ہے، وہ اللہ نے کہا کہ ان کا دشمن نہیں وہ میرا دشمن ہے. اللہ اکبر. ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے، ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے. تو میں نے ابتدا کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی نا، اللہ اکبر، وہ یہ تھی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. کائنات کا رب مجھے کہہ رہا ہے، کائنات کا رب آپ کو کہہ رہا ہے، کائنات کا رب قیامت والے انسانوں، آنے والے انسانوں کو کہہ رہا ہے، کائنات کا رب مردوں کو کہہ رہا ہے، کائنات کا رب عورتوں کو کہہ رہا ہے، کائنات کا رب نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، کائنات کا رب بوڑھوں کو کہہ رہا ہے، کائنات کا رب عورتوں مردوں کو کہہ رہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اور تیرے تو حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور تو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. نہ تجھے اللہ کے احکامات کا پتہ ہے، نہ تجھے اللہ کے نبی کے احکامات کا پتہ ہے. اور میرے سونے ویرو، میرے بھائیو، اللہ کو منا لو. اللہ کی قسم ایسے مانتا ہے، ایسے مانتا ہے، نہ کوئی دوست اتنی جلدی مانتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار مانتا ہے، نہ کوئی نمازی بھائی مانتا ہے.
اتنی جلدی کائنات کا رب مانتا ہے۔ اب ایک بات یاد آئی، بڑا قول ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، کائنات کے رب کی قسم ہے سونے کے پانی سے لکھ دوں حق ادا نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر تجھ سے کوئی بندہ ناراض ہو جائے تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے یا حسد بغض کی وجہ سے، کئی حسد بغض کی وجہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، انسان ہے کسی وقت غلطی سے بھی کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کوئی بہت بڑی وجہ نہ ہو، لڑائی تمہاری ہو اللہ کے لیے ہو، دشمنی ہو اللہ کے لیے ہو، صلح ہو اللہ کے لیے، فرمایا تم اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس صلح کا پیغام بھیجو، ایک دفعہ جاؤ یا پیغام بھیجو، 2 دفعہ پیغام بھیجو، 3 دفعہ پیغام بھیجو۔ فرمایا کہ اگر وہ صلح پر راضی نہیں ہوتا، امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ یقین کر لو کہ وہ بندہ حسد میں مبتلا ہے، بغض میں مبتلا ہے، حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، ورنہ جو مومن ہوتا ہے وہ تو غلطی کوتاہی ایک دوسرے بھائی سے ہو جائے چھوٹی موٹی، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا 3 مرتبہ تمہاری کوشش کے بعد اگر وہ پھر صلح نہیں کرتا تو جتنا تمہارا قرآن پاک پہ یقین ہے اتنا یقین کر لو کہ یہ بندہ منافق ہے، بے ایمان ہے، اور اس کے دل کے اندر حسد کی آگ جل رہی ہے اور اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو منا لو۔ دیکھو کتنا پیارا دین ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آنے لگے، جناب ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی ایک آسمان پر، کہا ہے سن محمد میرے بیٹے جا کے اپنی امت کو ایک پیغام دینا، آج میں ان کا پیغام آپ کو سنانے لگا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی امت کو جا کے پیغام دینا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ زرخیز کا مطلب بڑی سونی ہے، اس میں بڑی جلدی پودے لگتے ہیں، بڑی جلدی بڑے ہوتے ہیں۔ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اپنی امت کو کہنا اس میں پودے لگا کے آئیں، درخت لگا کے آئیں۔ میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا مقصد ہے، کس طرح پودے لگائیں گے، کس طرح کریں گے؟ فرمایا جو تیری امت کا بندہ سبحان اللہ پڑھے گا ایک درخت جنت میں اس کا لگ جائے گا، ایک مرتبہ پڑھنے سے ایک درخت، سبحان اللہ پڑھے گا 2 سبحان اللہ ایک پھر درخت لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا پھر درخت لگ جائے گا، جتنا اللہ کا ذکر کرے گا کروڑ دفعہ کرے گا کروڑ درخت لگ جائے گا اس کا۔ کئیوں کو یقین نہیں آتا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، دیکھو ہم سب کو اللہ روزی دے رہا ہے، اس کے خزانوں میں کمی آتی ہے؟ یہ زمین کتنی ہے، کوئی کمی ہے کوئی زمین کی کہ جناب بندے زیادہ ہیں زمین تھوڑی ہے؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو راضی کرو۔ جب دنیا سے جائیں گے کل نفس ذائقۃ الموت، آگے جا کے اگر درخت پہلے ہی لگے ہوں، جس طرح برات آتی ہے تو شامیانے لگے ہوتے ہیں، کرسیاں لگی ہوتی ہیں، انتظامات ہوا ہوتا ہے، براتی دور سے دیکھ کے کہتے ہیں ہمارا استقبال ہونے والا ہے، تو ہمارے جب درخت لگے ہوں گے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں؟ ذکر کرو اللہ کا، ذکر اللہ دا بڑا ہی پیارا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ،
ذکر اللہ دا بڑا ہی پیارا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، پھر وچ جا خاک سما گئے، او کر گئے نی بستر گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ ذکر اللہ دا بڑا ہی پیارا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صادق اللہ مولانا العظیم و صادق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔